موجودہ دور میں لوگ ایک چیز سے اور بھی زیادہ پریشان ہو گئے، اور وہ یہ ہے کہ نوجوان نسل کا وقت پر شادی نہ ہونا ہے۔ اس کے پیچھے دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی وہ تو جہیز ہے کہ لوگ اتنا جہیز ہم نے اپنے اوپر اتنا لازم کر لیا ہے کہ ابھی اتنا مال نہیں ہے جتنا ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ تو ابھی اگر کسی بیچارے کی 2 3 4 5 بیٹیاں ہیں تو وہ بیچارہ اس پریشانی میں ہے کہ اس کی شادی کس طرح کرواؤں۔ تو اسی لیے جو لڑکے ہیں ان کی شادی نہیں ہو رہی، اور جو لڑکے ہیں ان کی شادی اس لیے نہیں ہو رہی ہے، جو زیادہ سبب ہے کہ بھئی یہ ابھی کچھ کما نہیں رہا ہے، اس کی جب تک نوکری نہیں لگی اچھی تو اس کی شادی نہیں کرواتے۔ بھئی یہ دونوں چیزیں غلط ہے۔ بات اگر جہیز کی آتی ہے تو یہ ایک ہندوانہ رسم ہے جو ہم مسلمانوں نے اپنا لیا ہے، اور ہم نے اپنے اوپر یہ اتنا لازم کر لیا ہے کہ آج بطور فخر کے، آج بطور اپنے آپ کے سر کو اونچا کرنے کے لیے، اپنے برادری میں، اپنے ارد گرد رشتہ داروں میں، اپنے ماحول کے اندر کہ ہم کہیں کہ بھئی ہم نے اتنا مال دیا اپنی بیٹی کو، اس کے لیے یہ کیا فلاں کیا، اگر نہ دیا جائے تو اس کی باتیں ہیں، پھر اس کو لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، باقاعدہ اس پر پروگرام ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات جو آتی ہے لڑکے کے حوالے سے کہ بھئی وہ جب تک اچھی نوکری نہیں کرے گا اس کی شادی نہیں ہوگی، یہ بھی انتہائی غلط ہے۔ یہ قرآن اور حدیث دونوں کے روح سے غلط ہے۔ بلکہ بھئی آپ اس کی شادی کرواؤ، اللہ تبارک و تعالی غنی ذات ہے، اس کے لیے اچھی نوکری کا بھی بندوبست کر لے گا، اس کے لیے جو ہے رزق حلال کا بھی بندوبست کر لے گا اگر وہ رزق حلال کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ یہ تو سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہیں۔ وگرنہ آپ بتائیں ہمارے والد محترم کون سے جو ہے پروفیسر تھے یا کسی ادارے میں آفیسر تھے اور اچھے پوسٹ پر تھے تو شادی کی؟ بلکہ اللہ کا فضل ہے، ہمارے والد صاحب کو اللہ نے روزی دی ہے اور اس نے ہم پر لگایا ہے، آج ہم اس نتیجے تک پہنچے۔ اگر اس وقت میرے دادا جی یہ سوچتے کہ بھئی یہ اچھی نوکری پر لگیں گے اور اس کی ہم پھر شادی کریں گے، یہ تو ناممکن تھا۔ بلکہ اللہ کا فضل ہے، جس طرح انہوں نے ہمیں کھلایا ہے شاید کسی آفیسر نے بھی نہ کھلایا ہو۔ اسی لیے یہ سوچ جو ہم نے بنائے ہے یہ سوچ انتہائی زیادہ غلط ہے۔ اسی لیے کہ قرآن مجید تو کہہ رہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ کہ تم شادی کرو اپنے آپ میں سے ان لوگوں کا جو شادی کے قابل ہو چکے ہیں لیکن ان کی شادی نہیں ہوئی، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اور اگر تمہارے غلام ہو اور تمہاری لونڈیاں ہو اور باصلاحیت ہو تو ان کی بھی شادی کرو۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شادی کا کہا، اور ساتھ جو اگلی بات ہے وہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ ذرا توجہ سے اس بات کو سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اگر یہ فقیر ہو، ان کے پاس کچھ نہ ہو، اللہ ان کو اپنے فضل سے مالدار کر دے گا، اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ واللہ واسع علیم اور اللہ وسعت والے ہیں اور اللہ جاننے والے ہیں کہ کس کو کتنا دینے ہیں، اور اللہ کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ وہاں تک ہمارا عقل اور سوچ پہنچ نہیں سکتا۔ تو ابھی اللہ خود فرما رہے ہیں اگر یہ لوگ فقیر ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ اور اس پر میں آپ کے سامنے مثال بطور حدیث پیش کرتا ہوں کہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک صحابی رسول آئے اور کیا کہا کہ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے حبیب، میں مالدار ہونا چاہتا ہوں۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے کیا کہا؟ دوسری شادی کر لیں۔ دوسری شادی کی، کچھ عرصے کے بعد آیا اور اس نے کہا کہ میں تو امیر نہیں ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا تیسری شادی کر لے۔ تیسری شادی کے بعد جب وہ آیا تو اچھا خاصا مالدار تھا۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیں دے رہے، ہمیں کھلا رہے، ہمیں پلا رہے۔ بھئی دیکھو یہ غلط عقیدے ہے، یہ غیر نے ہمارے ذہنوں میں رکھ دیا ہے کہ بھئی اچھا کاروبار ہوگا تو شادی ہوگی، اچھا کاروبار نہیں ہوگا تو شادی نہیں ہوگی۔ یہ انتہائی غلط ہے۔ بلکہ آپ شادی کروائے، والدین کا حق ہے۔ اس کے بعد جب ذمہ داری آتی ہے تو بندہ خود نوکری کے تلاش میں نکلتا ہے، بندہ خود رزق کے تلاش میں نکلتا ہے، اور جب نکلتا ہے تو اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اسی لیے آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں
کہ اتنے زیادہ عمر کے لوگ اور اس کے باوجود ان کی شادیاں نہیں ہوئی، اور اس سے کتنی غلط اثرات ہمارے معاشرے پر پڑے کہ وہ ہم بتا ہی نہیں سکتے، بیان ہی نہیں کر سکتے کہ اتنے زیادہ ہے۔ ایک جو غلط اثر ہمارے معاشرے پر اس سے بڑا ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس کے جو برے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں، وہ بدکاری اور گناہ کی طرف نوجوان نسل کا جانا ہے۔ کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہوت رکھا ہے اور وہ شہوت جائز طریقے سے ادا نہ ہو، تو پھر اس کے لیے وہ نوجوان نسل غلط طریقے اپناتے ہیں، اور آئے دن ہم سنتے ہیں کہ نوجوان نے یہ کیا، نوجوان نے یہ کیا۔ اس کے پیچھے ہم خود ہے کہ ہم خود وقت پر کیوں نوجوانوں کی شادیاں نہیں کرتے، والدین کیوں اس چیز کو دیکھتے نہیں ہیں اور اس چیز کے کیوں خیال نہیں رکھتے۔ اسی لیے آئے دن یہ کیس آتے ہیں کہ نوجوان نسل بدکاری اور گناہوں میں دن بڑھ رہی ہے۔ دوسری جو دیر سے شادی کرنے کی وجہ ہے، وہ جو سب سے برا اثر ہے، وہ یہ ہے کہ نسلوں میں کمی آ رہی ہے۔ پہلے اللہ کے فضل سے آپ لوگ دیکھا ہوگا بڑے عمر کے لوگوں کو، کسی کے 10 بچے، کسی کے 12 بچے ہیں، آج 2 ہی بچے، ایک ٹونی ایک ٹونا ہے۔ تو بھئی یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بچے زیادہ اچھے ہیں، یہ جو آواز لگا رہے بچے 2 ہی اچھے، بچے 2 ہی اچھے نہیں، بچے زیادہ اچھے۔ ابھی 2 ہی بچے کیا ہے؟ زیادہ بچے، آپ کی بڑی فیملی ہے، اچھا آمدن ہے، اللہ کا فضل ہے، کھلا رہے پلا رہے ہیں۔ یہ غلط باتیں ہیں کہ ان کو کھلائے گا کون؟ تجھے کس نے کھلایا ہے؟ تو مجھے بتا، تجھے کس نے کھلایا؟ مجھے کس نے کھلایا؟ یہ اللہ کی ذات ہے جو ہمیں کھلا رہے پلا رہا ہے۔ اس لیے ٹونا اور ٹونی کا صرف نہیں سوچنا ہے، اپنے نسلوں کو بڑھانا ہے تو وقت پر شادی ہے، اور اگر دیر سے ہم اپنے اولادوں کی شادی کرنے لگے تو ہم اپنے نسلوں کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ تیسری جو بنیادی برے اثر ہمارے اوپر پڑی ہے نوجوان نسل پر، جب ان کی دیر سے شادی ہو رہی ہے، نوجوان نسل ٹینشن اور ڈپریشن کے شکار ہو رہے ہیں۔ آج کل میں دیکھتا ہوں اکثر جو لڑکیاں وہ اس ٹینشن اور ڈپریشن کی شکار ہو جاتی ہے جب ان کی شادی وقت پر نہ ہو، اور جب شادی وقت پر نہ ہو تو انتہائی زیادہ برے اثرات پڑتے ہیں، اور نوجوان نسل کا ذہن جو ہے وہ انتہائی متاثر ہوتے ہیں، اس لیے ٹینشن اور ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کوشش کرنا چاہیے کہ وقت پر نکاح ہو۔ جب وقت پر نکاح ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اچھے اور بہترین نتائج کی چیزیں ہمارے سامنے لائے گا۔ اور اگر ہم وقت پر شادی نہ کریں تو ہم پر انتہائی برے اثرات پڑیں گے، جیسے کہ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں، اور یہ انتہائی برا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شادی رکھی ہی اس لیے ہے تاکہ معاشرے میں شر ختم ہو، معاشرے میں فساد ختم ہو، معاشرے میں گناہ ختم ہو، معاشرے میں بدکاری اور زنا ختم ہو، اور آج ہم اس سے دور ہو گئے ہیں، اور دوری جب ہوئی تو آج ہمارا پورا معاشرہ زنا اور بدکاری میں ملوث ہے۔ اور ہم آئے دن دیکھتے ہیں، ہم آئے دن اخبارات میں دیکھ رہے ہیں، ہم آئے دن دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ اور ہمارا معاشرہ جس کو اللہ نے گناہوں سے صاف رکھنے کے لیے ہمارے لیے اسباب بنائے تھے، ان اسباب کو ہم نے چھوڑ کر غیر کے طریقوں کو اپنا کر اپنے آپ کو خود گناہوں میں پھنسا دیا، اور آج ہم گناہوں میں پھنس گئے ہیں، آج ہم گناہوں میں ڈوب گئے ہیں، آج ہماری نوجوان نسل گناہوں میں ڈوب گئی ہے، اور جس کے برے اثرات ہمارے اجسام پر اور ہمارے ذہنوں پر اور ہمارے معاشرے پر، ہمارے ماحول پر پڑ رہے ہیں۔ اس لیے جو بھی صاحب اولاد ہے، جیسے ہی ان کے اولاد بالغ ہو، ان باتوں کو نہ دیکھا کرے یہ کہ فلاں کیا کہے گا، اپنی بیٹی کے لیے سامان نہیں کیا، فلاں کیا کہے گا کہ بھئی بیٹے کی اچھی نوکری نہیں تھی شادی کی۔ آپ اللہ پر توکل کرے اور اپنے اولاد کو جو ہے برائی سے بچائے، گناہوں سے بچائے۔